اسی وقار علماء اہل سنت محفل میں تشریف فرما عوامی اہل سنت خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا استاد کشی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کیوں پریشان ہیں آپ؟ بند کرو، سرک بند کرو، نکالو، آرام سے بیٹھو آرام سے۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ سارا مجمع دل لگا کر عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دیا پیش کرنی پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام 40ویں کے موقع پر ہے۔ جناب نعیم بھائی نے اپنے والد مرحوم کی ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل کو سجایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، پروردگار ان کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے مجھ سے قبل اپنی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا صداقت رضا صاحب سے بھی بیان سنا۔ مداح خیر الانام محترم حافظ و قاری حمید رضا صاحب سے ناخواہ مبسمات دیگر ہمارے احباب علماء کرام تشریف فرما ہیں، الحمدللہ۔ ان سب سے آپ نے سنا۔ ہمارے حضرت تشریف فرما ہیں، آپ کے ثابت امام بھی ہیں، آپ نے ان کا بھی بیان سنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا ماحول ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سنجیدہ ہو کر گفتگو کو سنیں تاکہ آپ آج کے جلسے سے کچھ لے کر جائیں۔ انسان دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے،
ہر حال میں انسان کو مرنا ہے، اور اس بات کو ہر انسان جانتا بھی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے نئی ایجادات کرنے والے سائنٹسٹ دنیا میں موجود ہیں۔ قسم قسم کی مشینیں بن رہی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اگر بات کریں میڈیکل لائن میں تو بیماریوں کے علاج موجود ہیں، بڑی دوائیاں بڑی میڈیسن تیار ہوئی ہیں، لیکن آج تک کوئی دوا کوئی میڈیسن ایسی نہیں بنی جو کسی مرنے والے کو موت کے منہ سے واپس نکال سکے۔ مشینیں بہت بنی مگر کوئی آج تک ایسی مشین نہ بن سکی جو کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف پروردگار کا ہے، تمہارا ہمارا مالک خالق کائنات، وہ زندگی اور موت پر قادر ہے۔ اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ زندگی اور موت کا اختیار تمہارے رب کے پاس ہے، تمہارا مالک تمہارا پروردگار زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو جب اس قسم کی محفلوں میں ہم آئیں جہاں پر کسی کے 40ویں کی محفل ہو، کسی کی 32 کی محفل ہو، تو ہمیں اس وقت میں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں سے یہ صاحب گئے ہیں، کل پھر ایک کے بعد ایک ہمارے بھی نمبر لگ رہے ہیں اور لگنے والے ہیں۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ مرنا تو ہر حال میں ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کروں، تقریر آپ کو سناؤں، اس سے پہلے چاہتا ہوں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد آباد رہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اس کا بیس بند کر دو، بیس پورا بند کر دو، بیس ٹریبل بڑھا دو، مطلب حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے آقا کو پکار سکتے ہیں۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے،
نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی یقین جانا تاریخ شاہد ہے جب تک اسلام نہیں آیا تھا اور کی حالت کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت کس درجہ زمانے میں یہ کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت وہ محسن غمخوار ہمارا نبی ہے
نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا زمانہ جب تک میرے حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، ہر طرف ظلمت کی تاریکی تھی، ہر طرف جہالت کے اندھیرے تھے۔ انسان تو تھا مگر انسانیت نام کی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ آدمی ہو کر بھی آدمی کا اس درجہ دشمن تھا کہ قطعی دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں کرتا تھا۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ اب ذرا میری بات سنیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کے صدقے انسانیت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ انسان کو پروردگار نے میرے آقا کے صدقے میں حضور کے قدموں کی برکت سے قرینہ زندگی عطا فرمایا۔ اور پھر میرے حضور نے سمجھایا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ، تو کیا ہے، اپنے آپ کو جان، تیرا مقام کیا ہے، اور غور کرے اللہ تعالیٰ کے احسانات تجھ پر کیا ہے۔ حضور نے بندے کو احساس دلایا۔ ہم انسان ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کیڑا بنا دیتا، مچھر بنا دیتا، جو چاہتا بنا دیتا۔ کیا ہم اللہ کے خلاف مقدمہ کر سکتے تھے کہ صاحب ہمیں مچھر کیوں بنا دیا گیا، جانور کیوں بنا دیا گیا، کیڑا کیوں بنا دیا گیا؟ اب ذرا توجہ کریں، میں آپ کو قرآن سناؤں گا، میری بات کو ذرا سا سلیقے سے سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عطاؤں کو دیکھتے، اس کے احسانات کو دیکھتے، اس کی نوازشات کو دیکھتے، پروردگار پیار کتنا کرتا ہے ہم سے، محبت کتنی کرتا ہے ہم پہ۔ چار پیسے آئیں ہم سب سے پہلے کو بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس چار پیسے آئیں ہم سب سے پہلے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ دولت دیتے، مال دیتے، زمین مل جائے، پلاٹ وغیرہ خریدنے تو ہم سوچتے ہیں بھئی اب تو بڑی ملکیت ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں نیک کام کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، مسجدوں میں جانے کی۔ اس ملکیت پہ اترایا جائے۔ آؤ میں اصل ملکیت کا مالک کون ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں قرآن سناؤں گا، آپ قرآن سنیں، اللہ کا پیغام سنیں، پروردگار کی کرامی کو سنیں، دل کو روشن کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی، وہی ملکوں کا مالک ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی کوئی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کریٹر آف ورلڈ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں غور کرو، تمہارا میرا پروردگار خالق کائنات، اس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا، وہ تمہارا میرا خدا ہے، اس نے زندگی عطا کی اور موت بھی وہی دیتا ہے، اسی کی جانب سے موت کا فرشتہ حکم لے کر آتا ہے، اسی کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ موت کا آ جاتا ہے اور آ کر جسم سے روح نکال لیتا ہے۔ لیکن اپنی حالت پہ ذرا غور کیا جائے، اپنی حالت کو ذرا دیکھا جائے، اپنے اوپر ذرا نظر ڈالا جائے، اپنے آپ کو ذرا سمجھا جائے۔ چار پیسے آئے تو مغرور ہو گئے، ذرا سی طاقت جسم میں آئی تو مغرور ہو گئے، ذرا سا حسن اللہ نے دیا تو حسن پہ مغرور ہو گئے۔ یاد رکھنا حسن پہ اترانے والے، دولت پہ فخر اور ناز کرنے والوں، اپنی دولت پہ اترانے والوں، اتنا یاد رکھنا زندگی
زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پروردگار نے اعلان فرما دیا اور اپنے بندوں کو مزاج دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے میرے بندو زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی کو قرینے سے گزار لو، زندگی کو قاعدے سے گزار لو، زندگی کو سلیقے سے گزار لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا، ایک لمحہ آگے نہیں ہوگا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوگا، اسی وقت پر موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں، اسی وقت پہ آیا۔ اور آدمی چاہے میں یہاں سے بچ کے بھاگ جاؤں، پھر موت نہیں آئی، فلاں جگہ چلے جاؤں، پھر موت نہیں آئی۔ فرشتوں سے غلطیاں نہیں، جہاں جاؤ گے فرشتہ وہیں۔ تم ٹرین پکڑ کے جاؤ گے، بس پکڑ کے جاؤ گے، تم موٹر سائیکل سے جاؤ گے، کار سے جاؤ گے، فرشتے کو نہ ٹرین کی ضرورت، نہ بس کی ضرورت، نہ موٹر سائیکل کی، نہ کار کی۔ تم تو ہوائی جہاز سے اڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ آدمی سوچے کہ صاحب میں آ گیا ہوائی جہاز سے لمبا سفر کر کے یہاں کہاں آنے سے رہا فرشتہ، اسے ہوائی جہاز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تم جہاں چاہو چلے جاؤ، 7 تالوں میں خود کو بند کر لو، بڑی بڑی بلند ترین عمارتوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو، مگر موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اے میرے بندو جہاں جاؤ گے موت کا فرشتہ وہیں پیچھے پیچھے آئے گا۔ اپنے آپ کو چاہے تم کسی محل کے اندر بند کیوں نہ کر لو، لیکن موت کا فرشتہ وہیں پہ آ جائے گا۔ جہاں جاؤ گے موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ زندگی مختصر ہے عزیزو، جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانا اور آخر کار مرنا ہے، اس کو یاد رکھو۔ کہنے والے نے کہا زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ بے شک کانٹوں پہ چادر پڑی ہے، پھر جب اس کو اتاریں گے ایسی تو نہیں کھینچیں گے، ایسی کھینچ لیا تو پھر پھٹ جائے گی، چیتھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو کانٹوں سے بڑے سنبھال کے سلیقے سے اتارتا۔ ایسے ہی زندگی کی چادر ہے اور دنیا کے کانٹے ہیں۔ اس زندگی کی چادر کو دنیا کی کانٹوں سے اس سلیقے سے اتارو کہ یہ زندگی کی چادر پھٹ نہ جائے، اس کے چیتھڑے نہ ہونا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آج نہیں بھائی کے والد صاحب کا 40واں ہے، کل ہمارے نمبر لگیں گے، ہمارے 40ویں ہوں گے، مگر ہر جانے والا جاتے جاتے یہ بتا کے جاتا ہے، احساس دلا کے جاتا ہے اے میری نماز جنازہ پڑھنے والوں دیکھ لو میری حالت، ادھر میرا جنازہ رکھا ہے، ادھر تم سارے مجھے اٹھا کے لے کے چل رہے ہو۔ اے میری نماز جنازہ پڑھنے والوں، میرے اندر بھی طاقت تھی، بڑا زور تھا، لیکن اب موت نے آ کر پکڑ لیا۔ اب تم میرا جنازہ لے کے چل رہے ہو، اب میں چل کے قبر میں بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ اب میرے پاس جسم تو وہی ہے، لیکن جسم سے جان نکل گئی، جسم بیکار ہو گیا، جسم مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ یاد رکھنا جسم مٹی سے بنا ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب آپ اپنے مردے کو قبرستان لے کر گئے، جب آپ نے اس کو قبر میں اتار دیا، جب آپ قبر پہ مٹی ڈالنے لگے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ نے 3 مرتبہ
مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے ایک مرتبہ ڈالی پڑا منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ ڈالی پڑھا وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ ڈالی پڑھا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قبر پہ مٹی ڈالتے وقت یہ پڑھتے ہو تو پہلے اس کا مفہوم بھی سمجھ لو، اس کا معنی بھی سمجھ لو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد میں فرمایا واپس تمہیں اسی مٹی میں ملایا جائے گا، اسی مٹی میں تمہیں واپس ملا دیا جائے گا، اور پھر فرمایا وہ دن بھی آئے گا محشر کا دن کہ تمہیں پھر واپس اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، یعنی تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، واپس مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ تخلیق انسان کو ذرا دیکھیں، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو زمین پر بھیجا، فرمایا جاؤ انسان کو پیدا کرنا ہے، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ فرشتہ زمین پر آیا، عزیزان گرامی القدر کہاں پر آیا، کس جگہ پر آیا؟ فرشتہ مٹی لینے آیا، کس جگہ پر آیا؟ تاجدار مدینہ کے غلاموں، مٹی لینے اس جگہ پر آیا جہاں آج تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کا روضہ مبارک ہے، جہاں آقا کی قبر مبارک ہے، اس جگہ سے مٹی لینے فرشتہ آیا، آ کر مٹی اٹھانے لگا۔ جیسے فرشتے نے مٹی اٹھانا چاہا تو زمین نے کہا اے اللہ کے فرشتے، اے جبرائیل کس لیے مٹی لے جا رہے ہو؟ بلبل سدرہ نے بتایا کہ اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جائے گا، انسان دنیا میں رہے گا۔ اتنا سنا تو زمین رونے لگی، زمین گڑگڑانے لگی، زمین نے رو کر کہا اے فرشتوں کے سردار سنو، اللہ انسان کو بنائے گا، انسان زمین پہ آئے گا اور زمین پہ آ کے خونریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، انسان خون بہائے گا۔ اللہ اکبر، زمین روئی، اللہ کے فرشتے کو ترس آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے بنانے میں جو پروسیس تھا وہ پروسیس کیا تھا۔ تم بنے، ہم بنے، لیکن دنیا کے پہلے انسان کو جب اللہ نے بنایا تو پروسیس کیا تھا؟ فرشتے نے مٹی اٹھانا چاہا، زمین روئی، کمت لے کے جاؤ، میرے سینے پر انسان خون بہائے گا، قتل و غارت بری پہ آمادہ ہو جائے گا۔ فرشتے کو رحم آیا، واپس چلے گئے خالی ہاتھ، سید الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا مٹی نہیں لائی، اللہ زمین رونے لگی، مجھے ترس آتا، یا اللہ مجھ سے زمین کا رونا دیکھا نہ گیا، رحم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا سید الملائکہ تم مٹی نہیں لائی، ٹھیک ہے۔ چار فرشتے مشہور ہیں، آپ نے نام سنے چاروں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ یہ چار مشہور فرشتوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، مٹی نہیں لے کے گئے، پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے زمین پر، وہی بات بتائی، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے، رحم آ گیا۔ تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے چاہا مٹی اٹھاؤں، زمین نے پھر وہی اپنا دکھڑا سنا ہے، انہیں بھی ترس آیا، یہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر چوتھا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں ذرا غور کرو، حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر آئے، مٹی اٹھانے لگے، زمین رو کے کہنے لگی اللہ کے فرشتے مٹی لے کر نہ جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے انسان بنے گا، انسان زمین پہ آئے گا، خون بہائے گا۔ آپ نے فرمایا زمین سن لے، میں مٹی تو ہر حال میں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے تیرے رونے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے پروردگار کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے مٹی
مٹی ہر حال میں لے کر جانا ہے۔ فرشتے نے اتنا کہا اور حضرت اسرائیل نے مٹی اٹھائی لے کر چل دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار عالم نے فرمایا اے اسرائیل بتاؤ کیا مٹی لے کر آئے؟ عرض کیا مولا لے کر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ زمین نے منع نہیں کیا تھا، کہ زمین نے تم سے کچھ کہا نہیں تھا؟ کہنے لگے یا اللہ زمین نے منع کیا تھا، زمین روئی تھی گر گرائی تھی، لیکن مالک مجھے اس پر ترس نہیں آیا، اس پر مجھے رحم نہیں آیا، بلکہ میں نے تیرے حکم کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل آج انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لائے، تمہیں زمین کا رونا دیکھ کر بھی ترس نہ آیا، تو کل اسی انسان کی جب روح نکالی جائے گی تو پھر تمہیں کو بھیجا جائے گا، انسان بھی روتا ہوگا، اس کے ماں باپ بھی روتے ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب بھی روتے ہوں گے، رشتہ دار بھی روتے ہوں گے، مگر تم جاؤ گے تمہیں ترس نہیں آئے گا، تمہیں رحم نہیں آئے گا، تم جاؤ گے روح نکال کر لے آؤ گے، تم جاؤ گے روح قبض لے کر کے لے آؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، انہیں کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب دنیا میں کہیں پر کوئی بھی انسان مرے، فرشتہ وہی آتا ہے جو مٹی لے کر گیا تھا۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، روح جسم سے نکالتے ہیں، ماں باپ کا رونا ان کے سامنے ہے، بھائی بہن رو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، مگر موت کے فرشتے کو ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، بلکہ وہ آتا ہے جس کا حکم مل جاتا ہے، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ نعیم بھائی کے والد صاحب گئے، کیا یہ نہیں روئے ہوں گے؟ ان کے گھر والے نہیں روئے ہوں گے؟ بولو، مگر موت کے فرشتے کو رحم آیا؟ کل ہم جائیں آپ جائیں، موت کے فرشتے کو رحم ترس ایک موقع اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے فرمایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ ایک موقع موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ، پروردگار نے فرمایا اے ملک الموت تم روح نکالنے جاتے ہو لوگوں کی، لوگ روتے ہیں چیختے ہیں بلکتے ہیں، تمہیں ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، تم روح نکال کے لے آتے ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا کبھی کوئی موقع آیا، کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ تم کسی کی روح نکالنے گئے اور تمہیں اس پر ترس آ گیا، تمہیں اس پر رحم آ گیا؟ کوئی ایک موقع ایسا ہے کہ تمہیں کسی انسان پر رحم آیا ہو، کسی بندے پر ترس آیا ہو؟ کوئی ایسا موقع تمہارے ساتھ ہوا؟ تو ملک الموت کا جواب سنو، موت کے فرشتے کو کبھی کبھی پر رحم نہیں آتا، لیکن موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کام کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت نے عرض کر دیا مولا ایک موقع نہیں، یا اللہ دو موقع آئے میرے سامنے، اے مولا دو موقع آئے کہ جب مجھے رحم آیا، ترس آیا۔ اللہ نے فرمایا کون سے دو موقع؟ عرض کرنے لگے مولا ایک ناؤ، ایک کشتی دریا کے اندر چل رہی تھی کہ اچانک دریا میں ابال آیا، اچانک دریا میں سائیکلون طوفان سا پیدا ہوا سمندر کے اندر، تو وہ دریا میں چلنے والی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ دنیا طوفان اس تمام ان لہروں کو دیکھتے ہو، اس میں ہماری زندگی کی ناؤ چل رہی ہے، یہ بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت عرض کرنے لگے مولا ایک موقع آیا اس وقت میں کہ جب میں نے دیکھا دریا میں طوفان آیا، جو کشتی چل رہی تھی ہچکولے کھانے لگی، ڈگمگانے لگی۔ یا اللہ جب کشتی ڈگمگائی، جب اس نے ہچکولے کھائے، دیکھتے
کے تختے بکھرنے لگے، اس طوفان میں کشتی بچ نہ سکی، کشتی والے بچ نہ سکے۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی کشتی کے اندر تھے دریا کے اندر ڈوبنے لگے، لیکن پروردگار دریا کے اندر کشتی میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت وہ عورت امید سے تھی، حاملہ تھی۔ یا اللہ اس عورت کو بچے کی ولادت ہوئی، اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچہ اسی کشتی میں دریا میں پیدا ہوا۔ اے پروردگار ادھر بچہ پیدا ہوا تھا، ادھر یہ حادثہ ہو گیا، ادھر کشتی دریا میں ڈوبنے لگی، بچے کی ماں جس نے ابھی بچے کو پیدا کیا وہ بھی دریا میں ڈوبنے لگی۔ میں اس کی روح بھی قبض کرنے گیا، لیکن یا اللہ ایک بچہ تھا دریا کے اندر، ایک تختے پر کشتی جب بکھری اس کے تختے پر وہ بچہ، اور وہ تختہ تیرتا ہوا جا رہا دریا میں۔ یا اللہ وہ تختہ تیرتا ہوا جا رہا تھا، اور میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا، اس بچے کی ماں کی روح کو میں نے قبض کیا۔ یا اللہ مجھے اس وقت بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا۔ اے پروردگار اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس بچے کو اس ماں نے ابھی جنم دیا، یہ بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، ابھی اسے ماں کی شفقت ماں کا پیار بھی نہیں ملا، ابھی اسے ماں نے اپنے سینے سے بھی نہیں لگایا، دودھ بھی نہیں پلایا، ماں کا پیار ماں کی شفقت نہیں ملی، لیکن یہ بچہ ابھی سے یتیم ہو رہا ہے، اس کی ماں بھی دریا میں غرق ہو رہی ہے۔ کہنے لگے یا اللہ مجھے ترس آ گیا، مجھے اس وقت میں رحم آ گیا، اے پروردگار لیکن میں نے تیرے حکم پر عمل کیا، تیرا حکم تھا، میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بتایا اللہ کی بارگاہ میں، تو پروردگار نے فرمایا اے موت کے فرشتے اب دوسرا موقع بتاؤ، دوسرا موقع کون سا تھا، کب تمہیں رحم آیا تھا، کب تمہیں کسی پر ترس آیا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے دوسرا موقع بیان فرمایا، کہنے لگے یا اللہ ایک وقت یہ تھا جب مجھے رحم آیا، ایک وقت اور آیا، وہ وقت وہ تھا کہ جب شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت دی تھی، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اللہ نے سلطنت عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، وہ بادشاہ تھا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں اپنی بادشاہت کے ذریعے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو پروردگار نے کیا ہے۔ اسے خیال ہوا چلو جنت بناتا ہوں، اس نے جنت تیار کرنا شروع کر دیا۔ شداد نے جب جنت بنائی، عزیزان گرامی القدر غور فرمائے، سارا خزانہ لگا دیا، ساری دولت لگا دی، آج ہم چھوٹا سا گھر بنائے کتنا پیسہ گھر بنانے میں چلا جاتا ہے۔ اس نے تو جنت کا نمونہ تیار کیا، وہ تو دنیا میں اپنی جنت بنا رہا تھا، اس نے بڑے عالی شان محل اس کے اندر بنائے، اس نے اپنی جنت میں دودھ کی نہریں بھی بہائی، اس نے اپنی جنت میں شہد کی نہریں بھی بہائی، اس نے اپنی جنت کے اندر باغات بھی تیار کرائے، اس نے اپنی جنت کے اندر میوہ جات کے بھی پھل تیار رکھے، اس نے تمام چیزیں کی، اپنی جنت کو مکمل آراستہ کیا، تیار کر لیا، سارے ملک کی دولت لگا دی، سارا خزانہ لگا دیا، اس کے ملک کے اندر جتنی حسین لڑکیاں تھیں سب کو عمدہ کپڑے پہنا کر اپنی جنت میں لے آیا، کہنے لگا یہ میری جنت میں رہنے والی حوریں ہیں، یہ میری جنت کی حوریں ہیں۔ اتنا سب کچھ کیا، برسوں گزر گئے، اس نے بڑی محنت سے بڑی لگن سے جنت بنائی، لیکن پھر جب اسے آ کر بتایا گیا اے بادشاہ جنت آپ کی تیار ہو گئی ہے، چلو چل کر جنت کو دیکھ لو، اپنی جنت کا نظارہ کر لو۔ عزیزان گرامی القدر اب وہ چلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلا کہ اپنی جنت کو دیکھوں گا، اپنی جنت کا نظارہ کروں گا، اپنی جنت کو دیکھوں گا، چلا جنت کے دروازے پہ پہنچا، جیسے اس نے پہلا قدم دروازے میں رکھنے کو بڑھایا، ادھر
پہلا قدم بڑھا رہا تھا، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا اور کہا اے شداد تیرا وقت پورا ہو گیا۔ ساری زندگی محنت کر کے جنت بنائی، ساری دولت لگا دی، سارا خزانہ لگا دیا، اور جیسی پیر رکھنے والا تھا دیکھنے کے لیے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا تو موت کا فرشتہ آ گیا کہ چلو جی ویلیڈیٹی سماپت۔ تمہارے سم میں ریچارج ختم ہوتا ہے تو پہلے سے وہ بتانے لگتی ہے نا کہ 2 دن میں آپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، یہ پہ جلدی دوسرا ریچارج ختم۔ مگر موت آنے سے پہلے کوئی الٹیمیٹم نہیں ہے بھائی کہ 2 دن میں آپ مرنے والے ہیں، پھر بھی آپ مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں، سمجھ رہے ہو؟ مگر جیسے ہی اچھا ریچارج ختم ہونے کے بعد پھر آپ کسی کو فون لاؤ لگتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے کہ ریچارج کریں ترنت، آپ کی ویلیڈیٹی سماپت ہو چکی ہے۔ یہاں پہلے سے الٹیمیٹم نہیں آتا، موت آ گئی کام ختم، موت کا فرشتہ سامنے، اب بندہ دیکھ رہا ہے یار ذرا سی مہلت مل جاتی۔ اچھا عجب حال ہے ہمارے مرتے وقت بھی لوگ یہ نہیں کہ توبہ کریں اللہ سے کلمہ پڑھیں، کتنے لوگوں کو دیکھو گے مرتے کرا للی کہاں ادھر آجا، وہ فلانی جگہ میں نے 20,000 کا رکھے ہیں وہ نکال للہ تو آجا، وہ جو زمین ہے 4 بیگھے کا ٹکڑا اس کا بینامہ فلاں جگہ رکھا ہے بیٹے اسے اپنے نام کا کرا لے۔ مرتے مرتے دنیا سے دل اتنا لگ گیا کہ دنیا داری کا خیال بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک آدمی 10 بیگھے زمین کا مالک، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا مالک، مرتے وقت میں اسے اپنی دولت کا خیال ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے جنت بنائی ہوگی نا، کیا گزری ہوگی نا اس میں جب موت کا فرشتہ آیا ہوگا، بولے جی قصہ ختم آپ دے گا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہاتھ جوڑ کے بولا بس اتنی سی مہلت دے دو، ساری زندگی کی دولت میں نے لگا دی، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ ایک بار میں اپنی جنت کو دیکھ بس دیکھنے کی مہلت دے دو۔ میں نے بڑے شوق سے بنائی، میں نے بڑے شوق سے کیا سب کچھ، بس اتنی مہلت دے دو کہ دیکھ۔ جیسے شداد نے کہا اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں، تو فرشتے نے کہا نو مور ٹائم، کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقت پر موت آتی ہے، فرمایا تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تمہیں جنت دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اب تمہاری روح نکالی جائے گی۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا دوسرا موقع وہ تھا کہ جب مجھے شداد پر رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ اس نے جنت بنائی دیکھ بھی نہیں پایا۔ اتنا جب عرض کیا، اب توجہ سے جملہ سنو میرا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اتنا عرض کیا تو پروردگار نے فرمایا اے موت کے فرشتے سنو، تمہیں ایک ہی آدمی پر 2 بار رحم آیا، ایک آدمی پر 2 بار رحم آیا، 2 بار ترس آیا۔ ساری دنیا سارا زمانہ کتنے لوگ روز دنیا سے جاتے ہیں مرتے ہیں، کسی پر رحم نہیں، مگر ایک بندہ جس پر 2 بار رحم آیا، اللہ نے فرمایا
اے موت کے فرشتے اے عزرائیل جو تختے پہ بچہ تھا دریا کے اندر، تم جانتے ہو وہ کون؟ یا اللہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ شداد ہی تھا کہ دریا کے اندر پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اے ملک الموت، تم نے سوچا ہوگا اب اس بچے کا کیا ہوگا، کون اسے پالے گا، کون اسے دودھ پلائے گا، کون اس کی پرورش کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے کنارے تک پہنچایا، اس کی پرورش کے اسباب پیدا کیے، پھر اس کی پرورش ہو گئی، وہ بھلا بڑا جوان ہوا تو پھر ہم نے اس کو حکومت دی، سلطنت دی، اس کو ملک کا بادشاہ بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اس نے زندگی ساری گزاری جنت بنانے میں اپنی زندگی لگا دی، اور جب جنت بنا کر دیکھنے گیا تو تم پہنچ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وہ شداد ہی تھا، پیدا ہوا تب تمہیں اس پر رحم آیا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تب تمہیں اس پر رحم آیا۔ تو ایک شداد کے علاوہ دوسرا کوئی تاریخ میں آدمی ہے ہی نہیں جس پر ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو رحم آیا ہو۔ نکال لیں دماغ سے کہ ہم پہ رحم ہے۔ اچھا دنیا، ٹیکنالوجی دنیا میں بڑی عام ہو گئی، مگر کوئی ایسی مشین بنی جو مردے کو زندہ کر دے؟ ابھی کچھ لوگ کہنے لگے، پچھلے دنوں ہم نے نیوز پڑھی، کہنے لگے کہ بھئی اپنے مردوں کو اب جو دفناؤ مت، جلاؤ مت، ان کو فریج، بڑے بڑے فریج ہم ان کے اندر رکھ دیں۔ کس لیے؟ بڑے آنے والے زمانوں میں ہم کوئی ایسی مشین بنائیں گے جو مردوں کو زندہ کر دے، ایسی مشین تیار کریں گے جو مردوں کو، بولو کتنے لوگ یہاں زندہ ہیں؟ سب زندہ ہیں؟ تو بولیں سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں غور کرو، زندہ لوگوں سنو، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ موت کے تعلق سے یہ پروگرام سجا ہے نا، کسی کا انتقال ہوا، ان کے چہلوں پر آپ سب اکٹھے ہوئے، مقصد کیا ہے؟ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کا فرمان سناتا ہوں میرے عزیزوں، دل لگا کے سنو۔ وقت پورا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، مگر ایسے جاؤ دنیا سے کہ جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے، جب کاندھوں پہ اٹھا کر لوگ لے کر چلے تو دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو یہ جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام، یہ جا رہا ہے سچا مسلمان۔ اس بات کا خیال رہے کہ جب جنازہ جائے نا تو کوئی یہ نہ کہے کہ جواری کا جنازہ جا رہا ہے، جب جنازہ جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، جب جنازہ جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کسی کبابی کا زانی کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ جب جنازہ نکلے، جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو دیکھو نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور جب قبر کے اندر پہنچ جائے تو قبر میں فرشتے بھی دیکھ کر کہیں یہ دیکھو جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو لوگ کہہ رہے مشین بنائیں گے، ایسی مشین کے مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں آج تک نہ ایسی کوئی دوا بنی نہ مشین۔ ایک حکیم تھا، اس نے کوشش کی تھی، ٹرائی کہ بھئی کوئی ایسی دوا بنا لوں جو مردے کو زندہ کر دے۔ یونان کے اندر ایک حکیم تھا
یہ حضرت بیٹھے ہیں، یہ سہسوان کے رہنے والے ہیں، سہسوان کے رہنے والے لوگ، سہسوان کا نام سنا ہے آپ نے؟ سہسوان میں امام صاحب بھی سہسوان، ماشاءاللہ۔ یہ لوگ بتائیں گے سہسوان واحد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو حکیم بہت ملیں گے۔ ہمارے یہاں علاقے میں آس پاس میں جتنے حکیم ہیں سارے کے سارے سہسوان سے لے ہوئے ہیں۔ حکیم رئیس کا بڑا نام سنبھل میں مشہور ہوا، تمام اس کے پاس میں لوگ کہاں سے آئے تھے۔ حکیم ظفر بڑا مشہور حکیم ہے، مگر تمام یہ سارے حکماء جو بڑے مشہور ہوئے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں سہسوان سے ہے۔ حکیم رئیس کا تعلق سہسوان سے، حکیم ظفر ان کا بیٹا حکیم رئیس کا، تو یہ لوگ سہسوان سے تعلق۔ سہسوان میں اس خطے کو میرا خیال ہے خطہ یونان کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حکیم بہت ہیں۔ خطہ یونان اس لیے کہ یونان ایک ایسی جگہ دنیا میں تھی جہاں پر اس دور میں، جیسے آج ڈاکٹری کا زمانہ ہے، آج میڈیکل سائنس ہمارے سامنے ہے، تو آج ہمارے یہاں دیکھو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ وغیرہ میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور ہم کہتے ہیں یورپ نے یہ ایجاد کیا، فلاں دوائی فلاں دوائی فلاں دوائی۔ اس زمانے میں جب یہ دنیا کی یہ تمام طریقات جو انگریزی دوائیاں آئی، اس میڈیسن کا کوئی وجود نہیں تھا، تب یونانی دوائیاں چلتی تھی۔ یونانی دوائی آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، موجود ہے۔ یونانی دوائی اس لیے کہ یونان میں تمام حکیم تھے، انہوں نے تمام دوائیں بنائی تھی، ایجاد کی تھی کہ یہ اس مرض کی دوا ہے، یہ اس مرض کی دوا ہے، یہ اس مرض کی دوا ہے۔ یونان بڑے بڑے یونان کے ایک حکیم نے کوشش کی کوئی ایسی دوائی بناؤں کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے۔ یونان کے ایک حکیم نے جب کوشش کی، جد و جہد میں لگ گیا کہ کوئی ایسی دوائی بناؤں جس سے مردہ زندہ ہو جائے۔ آج میڈیکل سائنس پر بلیف کرنے والے لوگ کہہ رہے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، کل یونانی میڈیسن پہ اعتبار کرنے والے لوگوں نے کہا تھا ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مگر خدا کی قسم خدا کی قدرت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یقیناً چکھنا ہے، مرنا ہے تو یقیناً مرنا ہے، کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، نہ کل یونان والے کر سکے، نہ آج یہ یورپ والے کر پائیں گے۔ غور کرو، ایک حکیم نے کوشش کی، کاوش کی، اس نے دوائی تیار کی، اس نے میڈیسن تیار کی، اس نے کہا اس سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اپنے چیلے سے اپنے شاگرد سے کہنے لگا میں نے یہ دوا بنائی ہے مردوں کو جلانے کے لیے، میں نے یہ دوا بنائی ہے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگا میں تجھ پر پہلے اس کو ٹرائی کر کے دیکھوں گا، پہلے تجھ پر استعمال کر کے دیکھوں گا، پھر آگے لوگوں کو بیچوں گا۔ تو وہ ان کا جو چیلا تھا ڈر گیا، گھبرا گیا، کہنے لگا حکیم جی مجھے کیوں خواہ مارنا چاہتے ہو؟ دوائی تمہاری ہے، ایکسپریمنٹ تمہارا ہے، مجھے کیوں خواہ مار رہے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، بولا مجھ میں ایکسپریمنٹ مت کرو، کسی اور کو اور بولے دوائی تمہاری ہے، اپنے آپ بھی کرو۔ بولا حکیم جی دوائی تمہاری ہے تو استعمال بھی خود پہ کرو، مجھ پہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہے۔ حکیم جی بولے چل کوئی بات نہیں، مجھے اپنی دوا پہ بھروسہ ہے، میں اپنے آپ پہ استعمال کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حکیم جی بولے دیکھ، کھولتے تیل کی کڑھائی منگا کے بولے دیکھ میں اس میں کودوں گا، میں چل جاؤں گا، کباب بن جاؤں گا، پورا میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ پھر تو یوں کرنا، یہ دوائی ہے، یہ دوائی اس میں ڈال دینا، 3 پڑیے ہیں، پہلے 1 پڑیا ڈالنا، 1 پڑیا ڈالے گا تو میرا تمام گوشت جو جل کر کباب بن گیا ہوگا وہ سب اکٹھا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، گوشت کے لوتھڑے بنیں گے۔ پھر اس کے بعد میں تو دوسری ڈالے گا تو میرے ہاتھ پیر یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی، پھر تیسری ڈالے گا میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا حکیم جی دیکھ لو رزق والا کام ہے۔ حکیم جی بولے نہیں میری دوائی ہے تو ڈال۔ حکیم جی نے اپنے چیلے کو 3 پڑیاں دی دوائی،
اور کہنے لگے اب تو تیار ہو جا. یہ تیل کی کڑھائی میں کود گئے, جل کے کباب بن گئے, مر گئے. چیلے نے پہلی پڑیا کھولی, دوائی ڈالی, تو اس نے کیا دیکھا, دوائی نے کام کیا کہ ان کا جسم جو جل کے کباب بن گیا تھا وہ گوشت درست ہونا شروع ہوا. اس نے دیکھا بھئی دوائی کام کر رہی ہے, لگ رہا زندہ ہو جائے. پہلی پڑیا ڈالنے کے بعد اس نے دوسری نکالی, دوسری ڈالنے لگا, دوسری ڈالی تو اور بہتری آئی, جسم میں اور بہتر ہوا. اس نے کہا ہو گیا کام, تیسری ڈالتے زندہ ہو جائیں گے. تیسری پڑیا کھولی, یوں ڈالنے کے لیے جیسے کھولی, تیز ہوا کا جھونکا آیا, دوا کو اڑا کے لے گیا. دوا ریت میں مل گئی, قصہ حکیم جی کا ختم. مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرنے والے, نہ کل مردوں کو زندہ کوئی کر سکا, نہ آج کر سکتا ہے, نہ قیامت تک. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے, اللہ کا اختیار ہے, اور وہ زندہ کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ پاور, یہ طاقت عطا فرما دے. اللہ نے یہ طاقت, یہ پاور عطا کی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو پھر وہ اگر مردے کو ٹھوکر مارتے تھے, کہتے تھے کن باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو پھر ان کے کہنے پر مردے زندہ ہو جاتے تھے. تو دنیا کے حکیم جان لے اچھی طرح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ پاور دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شان اپنے اولیاء کو بھی عطا کی. نبی یہ آخر الزمان تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو اللہ نے شان عطا فرمایا. حضرت جابر کے دو بچوں کا واقعہ آپ نے سنا. حضرت جابر نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کی, گھر آئے, کہنے لگے بیوی سے کہ میں دعوت کر کے آیا ہوں, جیسے آج آپ لوگ امام صاحب کی دعوت کرتے ہوں گے. جلدی اگر نمبر آ جاتا ہے نا دوسری بار امام صاحب کی دعوت کا, تو آدمی کو گھر میں جا کے باتیں بڑی سنی پڑتی. عورتیں کہتے ہیں یہ حبجی کی دعوت ہی ختم نہ ہوتی, جب لو ہفتہ گھوم کے جاتا نہیں ہے, حبجی کی دعوت پہلے آ جائے گا. اماموں کا بیچاروں کا بڑا سٹا بیٹا پہننا رکھنا, ان کے کھانے کے لالے, ان کے کھانے پہ جھگڑے, ان کی تنخواہ پہ جھگڑے, ان کے کپڑوں پہ جھگڑے. اچھا پہن لے تو مصیبت, ہارتا پہنے تو مصیبت. ذرا سا ہارتا پہنے گا تو کہیں گے ہمارے امام کو سلیقہ ہی نہ, بالکل ہی نہیں چڑھے. ذرا سا اچھا پہن لے اور گزر جائے تو پھر دیکھو تو کتنے جلوے ہیں, مزے آ رہے ہیں بھائی, بن گئے ہمارے گاؤں میں آ کے بن گئے. اور یوں کہتے ہیں بولے وہ جب آئے تھے نا پتلے دبلے تھے, کمزور, اب دیکھو کیسے موٹے ہو گئے, چربی آ رہی ہے. روٹیاں لگی ہمارے گاؤں. اور کون کہتا پتا, جس نے کبھی امام کو دعوت بھی ڈھنگ سے نہ کھلائی ہوگی, اور ایسے کہتا ہے جیسے نال سے گھی پلا رہا ہے امام, دعوت کبھی ڈھنگ سے کھلائی نہیں ہوگی. اور بولے امام تو بڑی چربی آ رہی ہے بھائی, موٹے پڑ رہے ہیں امام صاحب. یہ تو اللہ کا کرم ہے بھائی, ورنہ اگر حالت دیکھو نا تو 6-7 ہزار کی تنخواہیں اور دنیا کے تمام ذمہ داریاں, اور بیچارے کو اس میں اپنے بھی خرچ کرنے ہیں, اپنے بال بچوں کو بھی دیکھنا, ماں باپ کا بھی خیال رکھنا. یہ تو اللہ, لوگ کہہ بولے صاحب برکت کرتے اس میں. مولانا کوئی بات نہ, تمہارے پیسے میں برکت ہو. اچھا, میں امامت کرتا تھا نا تو ایک سرکاری نوکر تھے, ان کی میرا خیال ہے 50-60 ہزار روپے تنخواہ تھی. مجھ سے بولے حضرت برکت بہت ہے آپ کے پیسے, بھلے ہی آپ کی تنخواہ 10 ہزار ہے مگر برکت بہت ہے. میں ہاں یہ بات ہے, برکت بہت ہے. میں نے کہا ہماری تنخواہ, میں نے کہا ایک کام کرو ماسٹر صاحب, تمہاری جو بغیر برکت والی آتی ہے وہ تم مجھے دے جایا کرو, میری برکت والی تم لے کے جایا. تم کیوں پریشان, چھوٹا موٹا.
تمہاری 50-60 ہزار کی تنخواہ میں اگر برکت نہیں ہے تو وہ مجھے دے کے جاؤ. میری 10,000 میں بہت برکت ہے تو میری 10,000 لے کے جاؤ, برکت والی سے کام چلاؤ. ساری برکت تمہیں دینے دے گا تو پھر سہمت لینا ہے. برکت کیا کہہ گئے, ان کا خون چوستے رہو, خود مزے اڑاتے رہو. تو دعوت کی بات ہوتی ہے میاں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار امام صاحب کی دعوت بڑی جلدی جلدی آ جاتی ہے. بہرحال یہ تو امام کی دعوت ہے, مگر وہ تو نبیوں کی امام کی دعوت. وہاں تو صحابہ فخر کرتے تھے, ہائے کاش کبھی آقا ہمارے گھر میں قدم رکھتے. سبحان اللہ. آج بھی ہر عاشق تمنا کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی تو تشریف لائیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تمنا ہے نہیں ہم سب کی. حضرت جابر نے دعوت کر دی میرے آقا, گھر آئے بیوی سے بولے دعوت کر گئے, خوش ہو گئی, بہت اچھا کیا. بولے مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی دعوت کرنے گیا تھا لیکن وہ حضور کے صحابہ بھی بیٹھے ہیں, دعوت بھی ہو گئی. بولے پھر کرو انتظام, کیا کریں, کچھ تو ہے ہی نہیں. تو بکری کا بچہ تھا, کہ اس کو ذبح کر لو, اسی کا گوشت پکا لیں گے, حضور کو کھلا دیں. ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے, وہ بھی بچے دیکھ رہے تھے. انہوں نے بکری کا بچہ لیا, وہ اس کو ذبح کیا چھری سے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ذبح کیا, اس کا گوشت بنایا, تیار کیا. اب ادھر دعوت کی پوری تیاری. حضرت جابر بولے بیوی سے کہ تم کھانا بناؤ اور میں ذرا حضور کو لینے جاتا ہوں. ان کی بیوی نے کھانا بنانا شروع کر دیا. صحابی کی بیوی صحابیہ, سبحان اللہ. وہ عورتیں بھی کیا عورتیں تھی, اللہ اکبر. آج کی عورتیں دیکھو تو اللہ رحم فرمائے. آدمی اپنے اوپر عذاب سمجھ رہا, آج کی عورتیں کہہ رہے ہیں وہ بڑا پریشان ہے. شادی ہونے سے پہلے تو میاں پوچھو مت, ساری رات کیا کر رہی ہو, کھانا کھا لیا. پہلے وہ چھوٹے والے موبائل نہیں چلتے تھے, نوکیا, ہاں اتنا چھوٹے, 3 بیٹریاں رکھتے تھے لوگ جیب میں. کیا مطلب, بولے حضرت جب ایک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دوسری لگتی ہے, دوسری ڈاؤن ہو جاتی ہے تیسری لگا لیتے, مگر ساری رات جاری. اور اب موبائل کی پن لگا کے نا چارجنگ کھڑے بات ارے یار موبائل ڈاؤن ہو گیا تھا, چارج نہیں کر لیا, مگر مان نہیں رہا, پوری رات گزار دے گا. اور جیسے رشتہ ہوتا ہے نا رشتہ, تو جناب والا پتہ نہیں وہ کون سے جاسوس ہوتے ہیں. ابھی رشتہ ہوا, ادھر کا نمبر ادھر, ادھر کا نمبر ادھر. دوسرے دن شاہ رخ خان, اور اگر ادھر موبائل نہ ہو تو ادھر بھائی صاحب کو چاہیں کمبائن مشین پہ جا کے مزدوری کرنی پڑے یا کسی کے گیہوں کاٹنے پڑے, مگر موبائل خرید کے ضرور پہنچائیں گے. سمجھ رہے, اللہ رحم فرمائے. زمانہ بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں. اللہ ہماری عوام کو سمجھ عطا فرمائے, ہمارے جوانوں کو, بزرگوں کو, ہماری خواتین کو اللہ سمجھ عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی زوجہ, ان کی بیوی گھر میں کھانا بنا رہی ہیں, مگر بچے کھیل رہے ہیں. بچے کھیلتے کھیلتے بڑے نے چھوٹے سے کہا, دیکھا تھا ابا نے کیسے ذبح کیا تھا؟ کہاں میں نے دیکھا تھا. چل ہم بھی ایک دوسرے کو ایسی کھیلتے ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایسے کریں گے. چھری لے کے آگے, بڑے والے نے کہا چھوٹے والے سے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ویسی ذبح کرتا ہوں جیسے ابا نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا.
اس نے بچے کو دوسرے چھوٹے والے کو پکڑا, چھری لی ہاتھ میں اور گردن پہ چلانا شروع کر دیا. چھری چلائی, ذبح کر ڈالا. دیکھتے دیکھتے وہ بچہ انتقال کر گیا. اماں نے بچوں کو تلاش کیا, بچے کہاں گئے؟ بچوں کو جب تلاش کیا, چھت پہ آ کے دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا. بچے کو اپنے جب دیکھا, دوسرا والا بھی ڈر گیا. وہ ڈر سے چھت سے نیچے چھلانگ لگائی, اس کے پیر میں بھی چوٹ لگی, تکلیف میں وہ بھی, مگر بچہ تھا, اسے کیا خبر. خیر اب دیکھیں صحابیہ کا جذبہ دیکھیں. صحابی کی بیوی بچے کو اٹھایا, کپڑے میں لپیٹا, گھر کے اندر کمرے میں لا کر رکھ دیا. کمرے میں رکھنے کے بعد آگ باہر بالکل نارمل ہو گئی, کھانا تیار کر لیا. ادھر میرے آقا تشریف لائے, حضرت جابر آئے, صحابہ آئے, حضور آ گئے, دعوت ہوئی تھی, آ گئے, گھر کے اندر بیٹھ گئے. دسترخوان لگایا گیا, کھانا آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بتاؤ آج کل کی کوئی ماں ہوتی کیا ایسا کر پاتی؟ ہرگز نہیں کر پاتی. مگر وہ کیسی ماں تھی کہ اس ماں نے کہا کہ اگر میں نے بچے کا ذکر پہلے کر دیا تو حضور کھانا نہیں کھائیں گے. حضور نہ جانے کئی دن کے بھوکے ہیں, حضور کو کھانا کھلانا ضروری ہے, تاجدار مدینہ کو کھلانا ضروری ہے. تو کسی سے ذکر نہ کیا, اپنے شوہر سے بھی ذکر نہیں کیا, بچے کو کمرے میں رکھا اور کھانا پیش کر دیا. صحابہ کے سامنے, آقا کے سامنے کھانا آیا, میرے حضور کے سامنے کھانا آیا. حضرت جابر نے کہا حضور تناول فرمائے. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ بتاؤ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ حضور بچوں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. آقا نے فرمایا بتاؤ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کہیں کھیل رہے ہوں. آقا نے فرمایا جابر لے کر آؤ, کھانا تمہارے بچوں کے ساتھ کھائیں گے. حضرت جابر نے کہا حضور ابھی لایا. گھر میں آئے, بیوی سے بولے بچے کہاں ہیں؟ آقا بلا رہے ہیں. اتنا سنا ہے نا تو بیوی پھر برداشت نہ کر پائے, روئے. اندر لے کر گئی, کپڑا ہٹا کے دکھایا, مردہ بچہ سامنے پڑا نظر آیا. حضرت جابر نے دیکھا, کہنے لگے میری بیوی تیری ہمت کو سلام ہے, تیرے جگر کو سلام ہے. اب دونوں میاں بیوی نکل آئے. حضرت جابر نے آخر کہا حضور بچے کہیں ہیں ملیں گے. میرے حضور نے فرمایا تلاش کرو لے کر آؤ. جب حضور نے اصرار کیا تو حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو. حضور نے فرمایا جابر کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تاجدار مدینہ قصہ یہ ہے کہ بچے کھیل کھیل میں یہ کام کر گئے کہ بڑے نے چھوٹے کی گردن پہ چھری جلا. کہ حضور کپڑے میں لپٹا ہوا اندر کمرے میں بچہ رکھا. حضور نے فرمایا لے کے آؤ. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بچے کو لایا گیا. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا, فرمایا اے بچے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا فرمانا تھا, حضرت جابر کے بچے زندہ ہو گئے. تو اللہ نے یہ پاور میرے حضور کو عطا فرمایا, اللہ نے یہ پاور ولیوں کو عطا فرمایا. بغداد کا قصہ ہے, امام الانبیاء کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا تھا, کہہ رہا تھا عیسائی تھا, کہہ رہا تھا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں, تمہارے پیغمبر نے مردے زندہ نہیں کیے. اتنا سنا نا, سرکار غوث اعظم کو جب خبر ملی حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ سن تو تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے, وہ تو امام الانبیاء, ان کی تو شان بڑی, وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے. وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے.
وہ تو بہت بڑی بات ہوئی. کہنے لگے میں تو ان کا غلام ہوں. آج چل بتا کون سے مردے کو زندہ کروانا. سبحان اللہ. قبرستان میں لے کر گئے. قبرستان میں لے جا کے بولے بول کون سی قبر کے مردے کو زندہ کروانا چاہتا ہے. یہ پرانی سی قبر کے پاس گیا. بولا غوث اعظم اس قبر کے مردے کو زندہ کرنا. پرانی قبر. بولا اس قبر کے مردے کو زندہ کرنا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا زندہ تو کروں گا پہلے اس کا بایو ڈاٹا میں نے دوں. پہلے اس کا بایو ڈاٹا بتا دیتا ہوں یہ کون ہے کیا ہے. فرمایا سنیے ایک میراثی کی خبر ہے. کس کی؟ گانا بجانا کرتا تھا اس کی خبر ہے. تو کہے تو میں اسے اس حال میں نہ اٹھاؤں کہ زندہ ہو تو گاتا ہوا کہ زندہ ہو اٹھے تو گاتا ہوا. اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے. وہ تو اور خوش ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو سیدھا معاملہ رکھا تھا کہ یہ خبر ہے یہ مردہ زندہ کر دو. انہوں نے اسے اور ٹیڑھا بنا لیا کہ اب گاتا ہوا بھی اٹھانا ہے. اب بغیر گائے اگر اٹھا تو بھی بات خراب ہے. اب گاتے ہوئے اٹھنا چاہیے. مگر وہ سرکار غوث اعظم بولو 11ویں کرتے ہو بولو 11ویں کرتے ہو تو جانتے ہو نا سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے. اسی لیے تو ان کی 11ویں ہوتی ہے. پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھر دو میرا دامن خالی غوث اعظم جیلانی. اور کون ہے کیا شان؟ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. وہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی ماں کے شکم میں تھی. ماں قرآن پڑھتی تھی. آپ سنتے رہتے بچہ ماں کے شکم میں. اور آج بھی ڈاکٹر کہتے نہیں کہتے. آج بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز میں بڑی یونیورسٹیز میں اس پر جو ہے ریسرچ ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو کرتی ہے بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. ماں جو کرتی ہے بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو میاں ماں اگر گانے سنے گی، فلمیں دیکھے گی، ناچے گی تو بچہ کیا پیدا ہوگا؟ بولو ڈانسر ہی تو پیدا ہوگا. اگر ماں ٹھمکے لگا رہی ہوگی تو وہ جو پیدا ہوگا نا وہ خود بھی ناچے گا. اور جب ماں بوڑھی ہوگی تو اسے بہت نچائے گا. اگر آپ ذرا پھر بھاگے گی ناچتی ناچتی. اے حافظ جی کوئی طبیعت دے دو، لوڑا بہت پریشان کر دیا. بچہ پیدا ہو روئے تب حافظ جی طبیعت دے دو.
بڑا ہو کے اماں کو رلایا تھا بولو، مگر وہ بھی مائیں تھیں کہ جن کے شکم میں بچے ہوتے تھے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کیا۔ سرکار کو سے اعظم ماں کے شکم میں ماں تلاوت کرتی ہے قرآن کی، ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، ماں پڑھتی گئی سرکار کو سے سنتے گئے پیدا ہوئے تو 14 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم۔ بولو زور سے بولو، ارے شرمانے کی ضرورت غوث اعظم، غوث اعظم جیلانی کہنے میں بھی اتنی سستی، مگر میں سمجھتا ہوں وقت بھی کافی ہو گیا، سستی کہاں تک نہ آئے، دن میں کام بھی جنگل کے ہیں، گیہوں کا بھی اس وقت میں کام چل رہا ہے، ظاہر ہے آپ لوگ تھک جاتے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو بس ختم کرنے والا ہوں بہت جلدی، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا سو بھی جائیں اور صبح کو پھر اپنے کام پہ بھی آسانی سے آپ کو کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ جی بھیا ٹھیک ہے نا؟ ایک گھنٹے سنانا ابھی اور سنتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو ہمارے چچا دل جوان ہے تو سمجھ رہے بھائی، دل جوان ہے تو چچا بتا رہے ہیں، دل جوان ہے تو ضعیف ہی کیسی سفید والوں کی حیثیت ہے۔ جب چچا کا جذبہ اتنا بلند ہے تو پھر جوانوں کا جذبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم، قبر میں جس تب آپ کا شیطان خوف سے تھرا اٹھا تھا، قبر میں خوف تو ہو گئی نا، مگر جو غوث اعظم کے دیوانے ہیں سن لے اور خوش ہو جائے۔ قبر میں جس تب آپ کا شیطان خوف سے تھرا اٹھا تھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی۔ وہ سرکار غوث اعظم، ماں بھی حافظہ، باپ بھی لاجواب، فرمایا کہ بھائی بتا کون سا مردہ زندہ کرانا ہے؟ کہا اس قبر کا، کہا ٹھیک ہے میراثی میں گاتا ہوا اٹھو۔ سرکار غوث اعظم نے قبر کے قریب جا کر فرمایا، اے قبر میں سونے والے، میں عبد القادر ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں پکار رہا ہوں، سن۔ فرمانے لگے
اتنا سنا قبر کا مردہ قبر سے اٹھا میرا سیتا ٹکاتا ہوا اٹھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا غوث اعظم کی کرامت ان عیسائیوں نے دیکھی اور دیکھ کر کہنے لگے بغداد کے غوث کا یہ حال ہے تو غوث کے آقا کا کیا حال ہوگا تو وہ ہمارے نبی شان ہے۔ تو یہ فقط اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اپنے ولیوں کو شان عطا کی ہے کہ مردے زندہ کر دے، باقی حکیم طبیب ڈاکٹر معالج کوئی سوچتا ہوں مردے زندہ کر دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موت حق ہے، مرنا۔ اچھا میں تمہیں ذرا سی آخر میں موت کی جھلکی دکھی۔ جب موت آتی ہے تو ہوتا کیا؟ آدمی مرتا کیا؟ ہمارے حضور نے فرمایا جب کسی کو موت آتی ہے نا اسے تکلیف بڑی کیسے کتنی تکلیف؟ موت مرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ابھی ایک چمچ پانی منہ میں ڈالا، دوسرا چمچ پانی کا بھرا منہ کے قریب لائے، منہ بند، جسم سے نکل گئی روح، بندہ گیا ختم۔ تو سوچ لے ابھی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگے آدمی مر گیا۔ بڑا آسان ہے مرنا، آسان نہیں ہے مرنا، بڑا مشکل۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، موت کو اتنا آسان نہ سمجھو، مرنے کو اتنا آسان نہ سمجھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ 10 سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے، 10 سیکنڈ میں موت آ جاتی ہے تو مرنا آسان ہے۔ نہیں نہیں میرے عزیزو غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت میں جب بندہ مرتا ہے اسے تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ بکری کی کھال کو کھینچ کر اتار لیا جائے تو اس وقت میں اس بکری کو جتنی تکلیف ہوگی اس سے بھی زیادہ موت کے وقت میں مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تڑپتا بہت ہے، بے چینی بہت ہوتی ہے موت کے وقت میں، مگر کسی کو اپنی تڑپ بتا نہیں سکتا، کسی کو اپنی بے چینی بتا نہیں سکتا۔ بہت غور کرو میرے عزیزو، جب میرے مصطفیٰ کریم تمہارے میرے آقا حیات ظاہری کا آخری وقت آیا، جب مصطفیٰ کریم کے وصال کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، موت کے فرشتے نے اجازت مانگی۔ بلبلِ سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ آیا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ کسی کے دروازے پہ آ کر موت کا فرشتہ اجازت نہیں مانگتا، فقط میرے آقا کی بارگاہ ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر اجازت مانگ رہا ہے۔ موت کے فرشتے کو اجازت میرے آقا نے دی، فرمایا کر لے اپنا کام۔ سنیں کیسا تھرا سامنے تھا، کیسا تکلیف دہ سامنے تھا۔ حضور کی زندگی کا آخری وقت، موت کا فرشتہ حاضر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے کر اپنا کام۔ موت کے فرشتے نے روح قبض کرنا شروع کیا، حضور کی روح نکالنا شروع کیا۔ جب تکلیف ہوئی نہ میرے آقا، حضور نے فرمایا کہ تو موت کے فرشتے روح نکال رہا ہے مگر تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے موت کے فرشتے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب سننا یہ بات بڑی آرام سے سنجیدگی سے سننا۔ موت کے فرشتے نے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں دی جا رہی ہے،
نکالتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کیا مرنے کے وقت میں، موت کے وقت میں مرنے والے کو تکلیف دی جاتی ہے؟ کہنے لگے حضور بہت دی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا کتنی تکلیف، کتنی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی کہ جس طرح کسی زندہ بکری کی کھال کو کھینچ کر اتارا جائے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی جاتی ہے۔ اتنا سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاجدار مدینہ والی کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ رونے لگے۔ موت کے فرشتے نے کہا حضور روتے کس لیے ہیں، آنکھوں میں آنسو کس لیے آ گئے؟ میرے حضور نے رو کر فرمایا اے موت کے فرشتے، یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بہت تکلیف دی جاتی ہے۔ تو موت کے فرشتے سن لے، مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے، اپنے غلام یاد آ رہی ہے، وہ تو گناہگار ہیں، ان پر کیا گزرے گی، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ آقا نے رو کر فرمایا اے موت کے فرشتے، موت کے وقت میں جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ساری تکلیف آج مجھے دے دے، مگر وعدہ کر میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ تمہارے میرے آقا کا پیار ہے، یہ تاجدار مدینہ کا امت سے ہم گنہگاروں سے پیار ہے۔ آقا نے رو کر کہا تھا اے موت کے فرشتے جو تکلیف دینا ہو مجھ کو دے دو، میری امت کو نہ دینا، میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا۔ مگر میرے عزیزوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کائنات تمہارا میرا خدا، اسی پروردگار نے موت کے فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہی روح قبض کیا کرتا ہے۔ لیکن سنو میرے عزیزوں، فرمایا گیا اپنے آپ کو ایسا بنائے اور زندگی اپنی ایسے گزارے کہ موت کا فرشتہ جب روح نکالے تو جسم سے روح ایسے نکل جائے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ایسے عمل کرو، ایسا بناؤ خود کو جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ پتہ لگتا ہے کہ خوشبو نکل احساس ایسے نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، عبادت سمجھ رہے؟ بس یہی پیغام ہے، اسی پر اختتام ہے۔ عبادت کرو، اپنے مولا کو راضی کرو۔ مرنا ہے تو موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے نا، تو قبر کے اندھیروں کو آج یاد کرو، قبر کے اندھیروں کی آج فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور نئی مائی کے والے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، پروردگار میں قبر کو منور فرمائے، دوران روزے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔